رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیے. عزیزان محترم، جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ صرف ہماری شیعی کتب میں نہیں بلکہ محمد صالح کشفی ترمذی مشکی قلم نے اپنی کتاب کوکب دری میں بھی اس کو نقل کیا ہے. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایک ایسی حدیث ہے کہ جو صرف شیعی کتابوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا ذکر اہل سنت حضرات نے بھی کیا ہے، ان کے علماء نے بھی کہا، الفاظ کے تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ. یاد رکھیں کہ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ قول میرا نہیں ہے، کسی مجتہد کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، بلکہ یہ قول اس کا ہے کہ جس کے کہنے سے ہم نے نماز کا طریقہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو صفت اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو نبی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے کعبہ کو بیت اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے صفا و مروہ کی پہاڑیاں کو شاعر اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے علی کے چہرے کو وجہ اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے علی کے ہاتھوں کو ید اللہ مانا، اسی کے کہنے سے ہم نے یہ بھی مانا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. یا علی اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. ایک نعرہ صلوات بولیں. میرے دوستو، میرے عزیزو، جب کامیاب ہیں تو فخر کیجئے کہ ہم شیعہ ہیں. اس لیے کہ شیعوں کی تاریخ بڑی تابناک ہے. اٹھا کے دیکھیے شیعوں کی تاریخ، مقابلہ کر کے دیکھیے دوسری اقوام سے اپنی تاریخ کو. آپ کی تاریخ بہت تابناک ہے. آپ کے مقابلے میں دوسروں کی تاریخ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری تاریخ مختصر کر دوں، ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل مانا، رہنما مانا، ان کو آئیڈیل مانا جو اللہ کی پسندیدہ ہستیاں تھیں. ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل مانا جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں. ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل مانا جو اللہ کی معصوم ہستیاں تھیں. اس کے مقابلوں میں دوسروں نے جن کو آئیڈیل مانا، کبھی حاسدوں کو آئیڈیل مانا، کبھی غاصبوں کو آئیڈیل مانا، کبھی حملہ کرنے والوں کو آئیڈیل مانا، کبھی باپ کو قید خانے میں ڈالنے والوں کو آئیڈیل مانا، کبھی بھائی پر تلوار چلانے والوں کو آئیڈیل مانا. تو ہم کیوں شرمائیں؟ ہماری تاریخ بڑی تابناک. بھائی کبھی لائبریریاں جنہوں نے جلائی ہوں وہ شرمائیں کہ ہمارے بزرگوں نے لائبریری جلائی. بھائی ہم کیوں شرمائیں؟ توجہ چاہتا ہوں، ہم کیوں شرمائیں؟ شرمائیں وہ کہ جنہوں نے باپ کو قید میں ڈالنے والوں کو ذل سبحانی کہا ہو. ہائے ہائے، میں کچھ کہہ گیا. بھائی شرمائیں وہ کہ جنہوں نے بھائیوں کو تہ تیغ کرنے والوں کو ذل الہی کہا ہو.
بھائی شرمائے وہ کہ جنہوں نے قاتلان امام حسین کو امیر المومنین کہا ہو. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. ہم کیوں شرمائیں؟ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے شیعہ بچے ہیں ان کے لیے پیغام کہ اگر کبھی کوئی انٹرویو میں آپ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو آہستہ سے نہ کہیے گا کہ ہم شیعہ ہیں. فخر سے سر اٹھا کے کہیے اور اس طرح سے کہیے کہ جو شیعہ نہ ہو وہ شرمائے کہ ہم شیعہ کیوں نہیں. کہیے ہم شیعہ. اگر کہیں فارم میں لکھا جا رہا ہو مذہب تو بہت فخر سے لکھیے ہم شیعہ مسلم. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے آج موضوع یہ کیوں چن لیا. اس کی وجہ ہے بڑا دل دکھا ہوا ہے. تو جو باتیں دل دکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کبھی قلم سے کرتا ہے جو میری کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے, اور کبھی تقریر کی شکل میں کرتا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. دیکھیں یاد رکھیں دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ سب ہم پر معترض ہیں. ایک دو اعتراض نہیں. اگر اعتراض 1 بائی 1 اعتراض بتاتا چلوں گا مجلس بہت طویل ہو جائے گی. آپ سب سارے اعتراضات سے واقف ہیں. ایسا اس میں کوئی مجمع میں نہیں بیٹھا ہوگا کہ جس کو اپنے پر ہوئے اعتراضات کا پتہ نہ ہو. کیا کیا نہیں آپ پر اعتراض ہوئے. 18 عید غدیر پہ اعتراض کیوں سرکار, 9 ربیع الاول پہ اعتراض, مجلس ماتم پہ اعتراض. تو ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو پہچانوائیں اور بتائیں کہ ہم کیا ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کو لائیں کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے شریعت کا کوئی قانون غیر معصوم سے نہیں لیا, جبکہ دوسروں کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت سے قوانین اپنے غیر معصومین سے لیے ہیں. اور ان کے مصادر میں جو شریعت کے مصادر قرآن و سنت رسول کے علاوہ بھی غیر معصومین افراد شامل. تو ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو سمجھائیں کہ ہم یہ مجلس و ماتم کیوں کرتے ہیں. ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم جشن فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا صلوات بھریے محمد والے محمد پر. دنیا کو بتائیں کہ ہم یہ جشن کیوں مناتے ہیں. ہم بتائیں کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. ہمیں سمجھانا چاہیے کہ ہم صرف توحید کے قائل نہیں ہیں بلکہ عدل کے بھی قائل ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم صرف نبوت کے ہی قائل نہیں ہیں بلکہ نبی کے معصوم ہونے کے بھی قائل ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نبی کے بعد ان کو اپنا پیشوا نہیں مانتے جو معصوم نہیں تھے, ہے نا. تو ضرورت ہے کہ دنیا کو ہم اپنے بارے میں سمجھائیں تاکہ دنیا کی غلط فہمی دور ہو. تو یاد رکھیے اور میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ موضوع کسی کو چڑھانے کے لیے, کسی کو تپانے کے لیے, کسی کو جلانے کے لیے آج نہیں شروع کیا بلکہ اپنے کو پہچانوانے اور اپنے کو سمجھانے کے لیے شروع کیا ہے. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. تو حدیث یا علی انت و شیعتکم الفائزون, یا علی آپ اور آپ کے یہ شیعہ کامیاب. تو پہلے ضرورت ہے کہ لفظ شیعہ کو سمجھ لیا جائے کہ شیعہ کہتے کس کو ہے اور اللہ نے کس کو شیعہ کہا. دیکھیں قرآن مجید میں بہت سے قصے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو قصے کہانیاں کیوں سناتی ہیں تاکہ بچے قصے سن کر کے سو جائیں. تو قرآن مجید یہ قصے پبلک کو, عوام کو, مسلمانوں کو سنانے کے لیے نہیں سناتا بلکہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے سناتا ہے. تو قصص انبیاء اس خیال سے پڑھیے کہ ہمیں جگنا ہے, آنکھیں کھلنا. تو اسی میں آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے تمام بہت سی جگہ, بہت سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ان کے سلسلے میں لکھا ہوا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور جوان ہو چکے تھے, ظاہر ہے کہ قوی تھے ہاتھ پیروں میں, تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں. سورہ قصص کے الفاظ ہیں, بالکل قرآن کے لفظ دیکھیں. جب قرآن کہتا ہے کہ جب لڑتے ہوئے دیکھا
تو انہوں نے دیکھا کہ لڑ رہے ہیں، تو ان دو آدمیوں میں ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی فاستغاث الذی من شیعتہ. دیکھیے برا نہ مانیے گا، بعض لوگوں کو لفظ شیعہ ہی سے چڑ ہے. تو بھائی اگر لفظ شیعہ سے چڑ ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ سورہ قصص میں 2 مرتبہ یہ لفظ آیا. اب پڑھنا تو آپ پڑھے گا ہی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھا 2 شخص لڑ رہے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی فاستغاث الذی من شیعتی. اس میں لڑنے والوں میں ایک میرا شیعہ ہے اور ایک میرا دشمن ہے. شیعہ مانے دوست، ایک میرا دوست ہے اور ایک میرا دشمن ہے. اس کے بعد جملے کیا؟ فاستغاث الذی من شیعتی. جو دوست تھا، جو شیعہ تھا، اس نے جناب موسیٰ سے فریاد کی، مدد مانگی. توجہ، بس ایک جملہ کہہ کے آگے. جناب موسیٰ سے مدد مانگی. جناب موسیٰ ہے نبی، نبی ہوتا ہے معصوم. تو جو شیعہ تھا اس نے کس سے مدد مانگی؟ ایک معصوم سے مدد مانگی. ہائے ہائے، نہیں پہنچا آپ کا ذہن. جو شیعہ تھا اس نے ایک معصوم سے مدد مانگی. ہم پر الزام ہے کہ آپ یا علی کہہ کر ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ارے قرآن پڑھنے والوں بتاؤ کہ قرآن میں شیعہ جناب موسیٰ شیعہ، جناب موسیٰ معصوم، اور ایک شیعہ نے ان سے مدد مانگی. تو ہم یا علی کہہ کر ایک معصوم سے مدد مانگ کر اپنے شیعہ ہونے کی دلیل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک نعرے صلوات بلند فرمائیں. تو شیعہ مانے بہت صاف، بچے بھی سمجھ کے دیکھیے، نعرے کی آواز بتا رہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی بات آ گئی کہ شیعہ مانے ہوتا ہے دوست. لیکن صبح کی مجلس میں بھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عربی الفاظ کے بہت سے معنی، 70 معنی ظاہری اور 70 معنی باطنی، اور اس کے پھر معنی کے معنی. عربی الفاظ کی یہ خوبی ہے، بہت معنی اس کے ہوا کرتے ہیں. اسی کا فائدہ اٹھایا لوگوں نے حدیث غدیر کے سلسلے میں. دشمن بھی اس بات کا فائدہ اٹھا گئے. حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو انہوں نے کہا مولا کے معنی حاکم کہاں ہے؟ مولا کے معنی تو انہوں نے یہ کہا کہ غلام. تو جیسے مولا کے معنی انہوں نے غلام نکالے، اسی طرح شیعہ کے اور بھی معنی ہیں. جلدی جلدی عرض کر دوں. مصر کی ایک ڈکشنری ہے قاموس اللغات، اس کی 3ری جلد میں سنیے، اس میں شیعہ کا معنی کیا لکھا. لطف اٹھائیے، انشاءاللہ لطف آئے گا. اس میں لکھا ہے شیعہ کا معنی. ابھی آپ کے ثابت کیا شیعہ معنی دوست. اب ایک معنی اور سنیے. شیعہ معنی ڈکشنری کہتی ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ کسی مرد کے فرما بردار یا کسی مرد کے تابع دار کو شیعہ کہتے ہیں. آئے ہے، میں کچھ کہہ گیا. پھر غور کیجئے گا میری بات کہاں جا رہی ہے. کسی مرد کے تابع دار کو شیعہ کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ خیبر میں رسول خدا نے یہ کیوں کہا تھا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. ہائے ہائے، ڈکشنری کہہ رہی ہے مرد کے تابع دار کو شیعہ کہتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اما خیبر نے مرد نے علم اٹھایا تھا، ہم اس کی تابع دار ہیں، علم اٹھاتے ہیں. علم اٹھا کر اس کی تابع داری کا اعلان کرتے ہیں. تو عزیزوں، اب شیعہ کے معنی وجہ اور منزل میری آگے، میں جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں. شیعہ کے معنی سمجھ میں آ گئے. اب ایک چیز رہ گئی کہ قرآن نے شیعہ کہا کس کو شیعہ کہا ہے. تو اسی قرآن مجید میں سورہ والصافات، اس میں بہت صاف آیت ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہے نا. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے کہ کس کو شیعہ کہا. سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے آپ، بڑا لطف آئے گا آپ کو. دیکھیے دنیا میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت سی اقوام ہیں. تو ان کا ذکر میں کہاں چھیڑوں؟ مسلمانوں میں
72 فرقے ہیں. اب 72 کے نام تو بھائی خود نہ مجھے یہ پتا کہ یہ 72 فرقے کہاں رہتے ہیں اور ان 72 کے نام کیا ہے، لیکن 4 کے نام تو آپ سب کو، ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو فرقوں میں 4 بڑے فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یا تو حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے یا 5ویں آپ جعفری. تو 4 بڑے فرقے ہیں مسلمانوں میں، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے. اب آپ حافظان قرآن کو بلا کر کے ان سے ایک گزارش کیجئے کہ اس قرآن کو پڑھ کے بتاؤ، بلکہ سر پر اٹھا کے بتاؤ کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی وصی کو حنفی کہا ہو، شافعی کہا ہو، مالکی کہا ہو، حنبلی کہا ہو. توجہ. تو اگر کہیں کہ نہیں کسی کو نہیں کہا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ نے کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی وصی کو نہ حنفی کہا، نہ شافعی کہا، نہ مالکی کہا، نہ حنبلی کہا. اگر کہا تو اپنے ایک نبی کو شیعہ کہا. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. اور وہ بھی خلیل کو اپنے کہا تو اپنے خلیل کو شیعہ کہا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم میرے شیعوں میں سے تھے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو میرے پاس پاکیزہ دل لے کر کے بڑھے. ابراہیم صرف شیعی نہیں تھے، ایک صفت بھی قدرت نے بیان کی. یہ صرف شیعی نہیں ہے بلکہ ایک تعریف ان کی یہ ہے کہ یہ پاکیزہ دل والے ہیں، جو خدا کی بارگاہ میں پاکیزہ دل والے، پاکیزہ دل لے کر بڑھے. اس کا مطلب ہے شیعہ کی ایک صفت یہ ہوئی کہ اس کا دل پاکیزہ ہوگا. اب اگر دل پاکیزہ ہوگا تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. توجہ. اگر دل شیعوں کا پاکیزہ ہے، آپ کا دل پاکیزہ ہے، اگر تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. بھائی دل پاکیزہ ہوگا تو پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرے گا. توجہ. اگر دل پاکیزہ ہوگا جبھی تو پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرے گا. اب کیا کیا پاک ہے، کیا کیا ناپاک ہے، بھائی آپ جانتے ہیں، سامنے کی بات ہے. اللہ پاک، نبی پاک، امام پاک، پنجتن پاک، قرآن پاک، کعبہ پاک ہے. اب اس کے مقابلے میں ناپاک کیا ہے وہ بھی سنتے چلیے. جو بھائی تخت ناپاک، ملوکیت ناپاک، تاج ناپاک، یزیدیت ناپاک، جو پاک سے محبت کرے وہی شیعہ ہوا کرتا ہے. ایک نعرہ صلوات بلند فرما. یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. مجھے بہت زیادہ آپ کو زحمت دینا منظور نہیں ہے. دل تو چاہ رہا تھا کہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھتا، لیکن بہت سی چیزیں میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں لگ رہا کہ میں کہاں کہاں کیا چھوڑ جا رہا ہوں. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے مجلس پڑھنے کا کہ جسے اکثر ذاکری زبان میں کہتے ہیں کہ جسے قربان ہونا ہو وہ اس پر مجلس پڑھے. تو جب کسی نے کسی ذاکر کو قربان ہو نہیں ہے تو جو گھر کا ذاکر ہو وہی کیوں نہ قربانی دے. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. تو حضور نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب. عزیزو، سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مولا علی کامیاب ہے یا نہیں. اس لیے سب سے پہلا تو مسئلہ اس حدیث میں انہی کی کامیابی کا ہے. جب وہ کامیاب ہوں گے جب تو ہم ان کے شیعہ کامیاب ہوں گے. مولا علی کامیاب ہے یا نہیں کامیاب، کیسے طے ہو؟ تو بس ایک جملے میں بات طے ہو جائے گی. دیکھیں، دنیا کے کسی بادشاہ نے، کسی لیڈر نے، کسی رہنما نے، کسی دولت مند نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. دیکھیں، کسی نے نہیں. دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ ہو، چاہے نوشروان عادل ہو، چاہے ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، چاہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، اس میں سے کسی نے آج تک یہ اعلان نہیں کیا کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں. سکندر کے لیے بڑا مشہور ہے، اس ملک کو فتح کر لیا، اس ملک کو فتح کر لیا، ہندوستان تک فتح کرتا ہوا آ گیا ہے. بڑا سکندر بادشاہ مشہور ہے. ان کے لیے بھی مشہور، جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر کر دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا سمجھ لے کہ سکندر دنیا سے
کچھ لے کر کے نہیں جا رہا, کامیاب نہیں ہے. تو اب آپ سمجھ گئے کہ دنیا کے کسی لیڈر نے, کسی رہنما نے, کسی بادشاہ نے, کسی نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کامیاب جا رہا ہوں. اگر اعلان کیا ہے تو میرے مولا نے اعلان کیا. نہیں ٹھہریے, دشمن علی کہہ سکتا ہے, کیسے مانے, توجہ, بڑی توجہ, دشمن علی کہہ سکتا ہے, کیسے مانے کہ مولا کا یہ اعلان صحیح ہے, کیسے مانے؟ آپ میں وکیل بیٹھے ہیں, کوئی نہیں بیٹھے ہیں تو کسی وکیل سے بھی پوچھ لیجئے گا. دیکھیے, ایک ہوتا ہے ڈائن ڈکلیریشن. سرکار, یہ ڈائن ڈکلیریشن کیا ہے؟ اگر کوئی انسان مرتے وقت کچھ کہتا ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے مجوسی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, مرتے وقت جو کہے گا اسے ڈائن ڈکلیریشن کہتے ہیں. اور دنیا کے ہر قانون نے مرنے والے کے آخری لمحات میں نکلے ہوئے جملوں کو سچ مانا ہے. توجہ, بڑی توجہ ہے. تو آپ اس کا مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی مومن ڈائن ڈکلیریشن دے تو اسے تو سچ مانا جائے, تو امیر المومنین اگر ڈائن ڈکلیریشن میں کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ, تو اسے کامیاب کیوں نہ مانا جائے گا؟ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. اچھا, آپ نہیں مانتے, اب بھی نہیں مانتے, تو مولا کی زندگی کا جائزہ لے لیجئے. مولا کامیاب ہے کہ نہیں؟ مولا علی کی پوری تاریخ اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤں پھر بہت طویل, جلدی جلدی سن لیجئے, سب آپ کا سنا, میں تو جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کر کے بات. مولا کامیاب ہے. دیکھیے, مولا بچپنے میں کلہ اژدر چیرنے میں کامیاب, خوش ہوئیے. بچپنے میں کلہ اژدر چیرنے میں کامیاب. ہجرت ہوئی, بستر رسول پر سو کر رسول کو بچانے میں کامیاب. جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا, جنگ بدر میں کامیاب, جنگ احد میں کامیاب, جنگ خیبر میں کامیاب, جنگ خندق میں کامیاب, جنگ حنین میں کامیاب. اور یہی نہیں کہ رسول کی زندگی میں لڑائیاں ہیں, بعد رسول بھی جب لڑائیاں ہوئی تو جنگ جمل میں کامیاب, جنگ صفین میں کامیاب, جنگ نہروان میں کامیاب. یہ صرف جنگوں ہی میں اجتماعی کامیابی مولا کی نہیں ہے, تنہا بھی کامیابی ہے. مرحب سے پہلوان سے لڑے, اس میں کامیاب. عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں آئے, اس سے کامیاب. تو مولا کی پوری زندگی آپ دیکھ ڈالیے, مولا ہر موقع پر, ہر منزل پر, ہر لڑائی پر ممبر پر آئے, سلونی کہنے میں کامیاب, تقریر کی اس میں کامیاب. تو مولا زندگی کے ہر گوشے میں کامیاب, ہر جنگ میں کامیاب, ہر مارکے میں کامیاب, ہر لڑائی میں کامیاب, ہر پہلوان کے مقابلے میں کامیاب. لیکن یہ کیا بات ہے, ایک بات سنیے بڑے غور سے, یہ کیا بات ہے؟ اگر مولا نے جب کلہ اژدر چیرا تھا تو اس وقت کہتے میں کامیاب. جنگ بدر میں جب جیتے تھے تو کہتے ہم کامیاب ہیں. جنگ احد میں جب میدان چھوڑ کر ہٹے نہ تھے تب کہتے میں کامیاب. مرحب کو جب قتل کر دیا تھا تب کہتے ہم کامیاب. خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا تب کہتے ہم کامیاب. لیکن مولا نے کہیں کامیابی کا اعلان نہ کیا. آئیے مولا سے پوچھیں, مولا آپ تو زندگی کے ہر موقع پر کامیاب, آپ کامیابی کا اعلان کب کر رہے ہیں آپ؟ کہ جب آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں, تلوار لگ رہی ہے, تب آپ کہتے ہیں کامیاب. آپ تو ساری زندگی میں کامیاب. آخر آپ نے بدر میں کیوں نہیں اعلان کیا, خیبر میں اعلان کیوں نہیں کیا, خندق میں اعلان کیوں نہیں کیا, حنین میں اعلان کیوں نہیں کیا, نہروان میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو عجب نہیں, مولا مسکرا کر جواب دیں, تم سمجھے نہیں ہم نے اعلان کیوں نہیں کیا. اگر ہم جنگوں کی کامیابی کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کر دے تو دشمن اسلام کہہ دیتا کہ اسلام میں تلوار چلانا کامیابی ہے, اسلام میں سر کاٹ لینا کامیابی ہے. لہذا ہم نے دنیا کو سمجھایا, یاد رکھو اسلام میں سر کاٹنا کامیابی نہیں ہے, خدا کی راہ میں سر کٹا دینا کامیابی ہے.
خدا کی راہ میں. آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے، دنیا مسلمانوں پر اعتراض کرتی ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے. خدا کی قسم اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، مگر کیا کریں کہ تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے. ہمیں حق ہے، صرف ہمارے فرقوں کا حق ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. اسلام مذہب استحصال نہیں ہے، اسلام مذہب قربانی ہے. اسلام میں استحصال نہیں سکھاتا، چھین لینا نہیں سکھاتا، اسلام قربانیاں دینا سکھاتا ہے. تو یہ صرف شیعوں کا حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام دو جگہ سے چلی ہے. ایک غدیر سے چلی ہے، ایک سقیقہ سے چلی. تب ذرا بدل کر اور سنبھل کر سنیے، میں زیادہ جملہ کہوں گا نہیں، آپ خود سمجھیے گا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے کہ جس کی تاریخ غدیر سے جا کر ملتی ہے، لیکن سیدہ کے جلتے ہوئے در کی قسم اس اسلام میں دہشت گردی ہے جس کی تاریخ سقیفہ سے جا کر ملتی ہے. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں. تو مولا کی کامیابی ثابت ہو گئی کہ میرا مولا ہر موقع پر کامیاب. تب طے ہو گیا نا، یا علی انت بشیرتکم الفائزون. اب اس کے بعد جو سنانے جا رہا ہوں اسے میرا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیجئے گا، اس لیے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ نے کسی خطیب سے یا کسی ذاکر سے اس موضوع پر تقریر سنی ہو. اب جو سنانے جا رہا ہوں مجھے یقین. دیکھیے، مولا نے کامیابی کا اعلان 2 مرتبہ کیا. نہیں پہنچے گا بتاتا ہوں. مولا نے کامیابی کا اعلان کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ کیا ہے. ایک جب زندگی کی شام ڈھل رہی تھی اس وقت کہا فزت برب الکعبہ، اور ایک جب ابھی زندگی کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی ایک کامیابی کا اعلان کیا. آئیے آپ کو وہاں تک لے چلیں کہ مولا نے کس کی کامیابی کا وہاں اعلان کیا. آپ کو معلوم ہے کہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. 3 دن بعد رسول خدا تشریف لائے. رسول نے علی کو ہاتھوں میں لیا. ماں نے ایک جملہ کہا کہ ابھی 3 دن سے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. توجہ، 3 دن گزر گئے، علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں. رسول نے جب آغوش میں لیا تو علی نے مسکرا کر چہرہ رسالت کو دیکھا. یہ علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، سمجھاؤں گا تاکہ بچے بھی سمجھیں. مولا علی کی فضیلت ہے، یعنی علی کا چہرہ رسالت کو پہلی نظر میں دیکھنا، پہلی بار دیکھنا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ کوئی وہ اتفاق نہیں ہے. ویسے تو علماء کرام نے مولا کی ہر فضیلت کو اتفاق لکھا ہے. کیا آپ تعجب کریں گے کہ مولا کی ہر فضیلت کو اتفاق لکھا ہے. مثال طور پر اگر مولا کی فضیلت کسی کے سامنے، علماء کرام کے سامنے آپ کتابیں پڑھ لیجئے، آپ بیان کریں گے، ان کتابیں دیکھیے تو ہر چیز کہا ہے کہ خانہ کعبہ میں ان کی ولادت اتفاق، چہرے رسالت کو دیکھ لینا اتفاق، بستر پر سو جانا اتفاق، در خیبر کا اکھاڑ لینا اتفاق، عمرو ابن عبد الود کو مار ڈالنا بھی وہ اتفاق. تو ہر چیز انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر چیز اتفاق ہی اتفاق ہے. تو اب ایک جملہ تو کہنے کا دل چاہتا ہے نا کہ اما جس کے اتفاقات نے فضائل کے اتنے دریا بہا دیے ہوں، جب اس کے اختیارات سامنے آئیں گے تو فضائل کہاں پہنچے گا. ایک نعرہ صلوات بلند فرما. تو مولا علی کا پہلی نظر میں پہلی نظر چہرہ رسالت پر ڈالنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے سنیں. اس کے لیے مجھے آپ کو وہاں لے جانا ہوگا کہ اس ماحول کو، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا. قدرت نے خود بھی اعلان کیا کنتو کنزن مخفیہ،
مختصر سمجھ لیجیے کہ نہ یہ زمین کا فرش تھا، نہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ یہ ہوائیں تھی، نہ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، نہ یہ چہچہاتے ہوئے پرندے تھے، نہ یہ کھلتے ہوئے پھول تھے، نہ یہ بہتی ہوئی ہوائیں تھی، نہ یہ خوشبودار چیزیں تھیں، نہ یہ ستارے تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج، کچھ نہ تھا. جلدی سمجھیے کہ کچھ نہ تھا، ایک ہو کا سناٹا. قدرت کیا کہہ رہی؟ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کاہے کا خزانہ تھا؟ سونے کا خزانہ تھا، ہیرے کا خزانہ تھا، چاندی کا خزانہ. سوچا کیجئے ان سب باتوں کو. کاہے کا خزانہ تھا سرکار؟ کاہے کا خزانہ تھا؟ اگر آپ کہیں گے سونے کا خزانہ کا تو ہم کہیں گے وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، تو سونا ہی نہیں تھا تو خزانہ کاہے کا ہوتا؟ ہیرے کا خزانہ تو ہیرا تو تھا ہی نہیں. جب میں نے کہہ دیا نا کہ کچھ نہ تھا، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرا، نہ موتی، کچھ نہ تھا، تو پھر وہ خزانہ تو ہوتا ہے کسی چیز کا. تو کاہے کا خزانہ تھا؟ دیجئے جواب. کاہے کا خزانہ تھا؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایک جملے نے جواب دیا، اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل یحب الجمال کیا مطلب ہوا؟ اللہ تھا تو خزانہ حسن تھا. خدا تھا تو کیا تھا؟ خزانہ حسن تھا. اور حسن کی یہ فطرت ہوتی ہے اسے چاہا جائے. تو اس فطرت نے چاہا کہ اس کے چاہنے والے پیدا ہوں، لہذا اس نے سب سے پہلے اپنا ایک عاشق پیدا کیا، جس عاشق کا نام محمد. اور اس عاشق نے بھی اس بات کو ثابت کیا، اعلان کیا بعد میں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. توجہ. تو خلق کیا نا، یعنی اب آپ سمجھیے ماحول یہ ہے کہ خدا خالق کائنات، تمام جمیع صفات کا حامل خدا موجود، اس نے نور محمد کو خلق کیا. تو مخلوقات میں سب سے پہلے کون؟ محمد کے خد و خال. توجہ. اور دیکھنے والا کون؟ خدا. تو اب ایک سنت الہی بنی نا کہ مخلوقات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے سنت الہی پر اگر عمل کرنا ہے تو چہرہ محمد کو دیکھا جائے. اب آپ سمجھے کہ مخلوقات میں سنت ہو گئی نا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی مخلوقات میں اگر دیکھا تو چہرہ محمد کو دیکھا. تو اب سنت الہیہ یہ ہوئی نا کہ مخلوقات میں سب سے پہلے دیکھا جائے تو چہرہ محمد کو دیکھا جائے. بھائی دنیا سنت محمد پر عمل کرتی ہے، علی وہ ہیں جو سنت الہیہ پر عمل کرتے ہیں. تو جب خدا نے سب سے پہلے چہرہ محمد کو دیکھا تو وہ عین اللہ ہی کیا کہ جو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے چہرہ محمد کی زیارت نہ کرے. ایک نعرہ صلوات بلند فرما. تو علی دست رسول پر آئے، آنکھ کھولی، چہرہ رسالت کو دیکھا. رسول نے بھی علی کے بوسے لیے اور اس کے بعد عجیب بات ہوئی، فرماتے علی پڑھو. 3 دن کا بچہ آغوش میں ہے، رسول فرماتے علی پڑھو. دیکھیے پڑھے گا کب انسان؟ جب کہیں سے پڑھ کے آیا ہو. پڑھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پڑھے گا جب کہیں سے پڑھ کے آیا ہو، اور پڑھے ہی نہ ہو بلکہ حافظہ بھی ہو اس کا. پڑھا تو بہت کچھ مدرسے میں، جب آئے تو سب بھول گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، سنانے کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے. ایک تو کہیں سے پڑھ کے آیا ہو، دوسرے حافظہ بھی قوی ہو. تب آئیے رسول خدا سے پوچھے، یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمائش کیوں کی اپنے وسیع سے کہ آپ کو کہ علی کچھ پڑھو، علی کچھ پڑھو؟ ارے آپ ہی جب پیدا ہوئے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. کہ ہم اگر قرآن پڑھتے تو تصدیق کرنے والا کون ہوتا؟ ہم قرآن سناتے تو سمجھنے والا کون ہوتا؟ لہذا ہم نے علی سے کہا علی پڑھو. تو دنیا سمجھ لے کہ جب میرا وسیع وہاں سے پڑھ کر آیا ہے تو میں خود کیوں نہ وہاں سے پڑھ کر دنیا میں آؤں گا. ایک نعرہ صلوات بلند فرمائے. اور دوسری بات حافظے کی، اس حافظے کی دنیا میں بڑی قدر و قیمت ہے، یاد رکھیے گا، بڑی قدر و قیمت ہے. دنیا کے ہر کنٹری میں، ہر ملک میں ایک مخصوص ایج کے بعد 60 سال کے بعد لوگ ریٹائر کر دیے جاتے ہیں. کیوں یہ ریٹائرمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ریٹائرمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے ہاتھ پیر، اعضاء، قوا، آنکھیں، کان، ہاتھ پیر کمزور ہوتے ہیں، وہیں آپ کا حافظہ بھی
فطری بات ہے، آپ کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، لہذا حکومتیں اب آپ پر بھروسہ نہیں کرتی، لہذا دنیا کے ہر کنٹری میں ایک خاص ایج ہے 60 سال 65 سال، اس کے بعد ریٹائر کر دیے جاتے ہیں، لیکن حکومت الہیہ کے جو نمائندے دنیا میں آتے ہیں اس کے نبی یا رسول بن کر، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نبی کو کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے ریٹائر کیا ہو؟ بھائی کوئی 950 سال تک، کوئی 1000 سال تک نبی بنا رہا، عمر میں تبدیلی ہوئی ہے، بوڑھا ہوا ہے نبی، ایسی بات نہیں کہ اس کے ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، وہ اس کے بھی ضعیفی طاری ہوتی ہے، تو عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی نبی کبھی ریٹائر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ انبیاء کے جسم میں تو تغیر ہوتا ہے لیکن حافظے میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، حافظے میں تغیر نہیں ہوتا، تب نبی کے حافظے میں تغیر نہیں ہوتا، اور یہاں 3 دن کا بچہ اپنے حافظے کا امتحان دے رہا ہے، رسول کہتے ہیں پڑھو، اور وہ پڑھ کر اپنے حافظے کا امتحان دے رہا ہے۔ مولا سے پوچھیں مولا آپ نے اپنے حافظے کا امتحان کیوں دیا؟ کہا دنیا سمجھ لے کہ جب میرا حافظہ جو میں ابھی پیدا ہوں اتنا قوی ہے تو میرے نبی کا حافظہ کتنا قوی ہوگا۔ اب ایسے قوی حافظے والے نبی کے اوپر اگر کوئی ہذیان کا الزام لگا دے تو الزام لگانے والے کا حافظہ کمزور ہے، نبی کا حافظہ کمزور نہیں ہوا کرتا۔ ایک نعرہ صلوات میں فرمائیں۔ تب آپ سمجھے علی کامیاب، ان کے شیعہ کامیاب، اور وہی نہیں کامیاب۔ کمال یہ ہے سرکار کہ جو علی کی محبت میں فرزانوں کی گفتگو ہو رہی تھی اب تک، اب ایک بات کہہ دوں کہ جو علی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے وہ بھی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ بس میں جلدی سے ایک علی کے دیوانے کی کامیابی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو علی اور اولاد علی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے وہ بھی اپنے ہر مسئلے میں کامیابی ہوا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں ایک علی کے دیوانے کا۔ ہارون رشید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور بادشاہ۔ یہ اس کی تعریف اتنی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ شیعوں کا قاتل تھا، اسی لیے اس کی بہت تعریف مسلمانوں میں، آئیڈیل ہے مسلمانوں کا۔ تو صاحب وہ ایک دن وہ اور اس کی زوجہ زبیدہ بالا خانے کے اوپر، برسات کا موسم، بادل ہلکے ہلکے چھائے ہوئے تھے، 14ویں رات تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ایک دفعہ ہارون رشید کے منہ سے نکلا کہ زبیدہ، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ بس یہی چاند ہے۔ زبیدہ بھی پڑھی لکھی تھی، تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط کہا، اس وقت کائنات میں یہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ خود میں خوبصورت ہوں۔ اب بادشاہ سلامت کو اپنے بات کی مخالفت کہاں برداشت ہوتی ہے، زیادہ کہنے کہ نہیں آپ ناقص العقل ہیں اور یہ چاند ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ زبیدہ کہا نہیں، میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ جب تکرار بڑھی تو ایک دفعہ ہارون رشید نے غصے میں کہا کہ کل تک اگر تم نے یہ ثابت نہ کیا کہ اس چاند کے مقابلے میں تم ہی زیادہ خوبصورت ہو تو میں تمہیں کل طلاق دے دوں گا، بس کل شام تک کی، رات تک کی تمہیں مہلت۔ کہا ٹھیک ہے، کل تک ثابت کریں گے۔ دوسرے دن زبیدہ نے تمام درباری علماء کو بلایا جس میں قاضی ابو یوسف بھی شامل، سب کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلے کو رکھا کہ یہ بتاؤ کہ چاند سب سے زیادہ خوبصورت ہے یا ہم؟ اور اگر تم نے کہہ دیا کہ چاند خوبصورت ہے، دیکھیے سامنے کی بات ہے، چاند خوبصورت ہے تو پھر مجھے تو طلاق ہو جائے گی، اور ہمیں اگر طلاق ہو گئی تو زندگی سے اپنی طلاق سمجھنا۔ علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے، کیا ثابت کرنا؟ اب یہ طے ہونے لگا سب سے پہلے کہ بادشاہ اور اس کی زوجہ میں کس کو صحیح ٹھہرائیں، اس لیے کہ اگر ہارون رشید کو غلط ٹھہرا دیں تو جان جانے کا خطرہ، اور زبیدہ کو غلط ٹھہرا دیں تو مارے جانے کا خطرہ۔ تو نے کہا کریں کیا؟ تو نے کہا دیکھیے زبیدہ سے تو ہو سکتا ہے کسی صورت سے بچ جائیں، ہارون رشید سے تو بچیں گے نہیں۔
لہذا یہ کہہ دو کہ چاند ہی ہارون رشید ہی صحیح ہے اور زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دیکھیں اس سے جان بچ جائے گی، بادشاہ سلامت سے پناہ وغیرہ مانگ لیں گے۔ لہذا شام ہوتے ہوتے یہ فیصلہ علماء کرام نے کر دیا کہ چاند ہی سب سے زیادہ خوبصورت۔ یہ خبر کہیں بہلول دانا کو بھی لگ گئی۔ ایک جگہ میں نے لکھا دیکھا کہ بہلول کی شاید زبیدہ سے کوئی رشتہ داری بھی ہوتی تھی، تو بہلول چلے۔ دیکھیے بہلول کو لوگ کہتے ہیں کہ دیوانے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہلول کو دیوانہ نہ تو ابو حنیفہ نے سمجھا اور نہ ہارون رشید نے سمجھا، دو میں سے کسی نے ان کو دیوانہ نہیں سمجھا۔ سامنے کی بات بتا دوں آپ کو، دیکھیے اگر کوئی دیوانہ یہاں پر پاگل آپ کو ایک ڈھیلا مار دے، یہ بتائیے آپ تھانے جاتے ہیں؟ سامنے کی بات ہے، ایک دیوانہ سن کی پاگل آدمی ایک ڈھیلا مار دے، آپ کو چوٹ لگ جائے تو آپ تھانے، ایک اچھا ہوش مند آدمی مارے تو آپ تھانے جاتے کہ صاحب انہوں نے ہم کو ڈھیلا مار دیا یا ہم کو ڈنڈا مار دیا۔ لیکن اگر ایک دیوانہ آپ کو ڈنڈا مار دے تو آپ تھانے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تھانے جائیں گے تو وہ وہی کہیں گے میں کیا بات ہے، پاگل آدمی ہے، کہاں اس کی شکایت رپٹ کرنے آ گئے۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ بہلول کو ابو حنیفہ نے بھی دیوانہ نہیں سمجھا، اس لیے کہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ، بچوں کے لیے دہرا دوں، یہ شاید ان کے ذہن میں نہ ہو، کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی 3 باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی۔ حالانکہ کبھی کبھی فخر بھی کیا ہے کہ اگر میں نے اتنے دن ان کی شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کا بھی یہ جملہ ہے کہ اگر میں اتنے دن امام کی شاگردی نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا مجھے 3 باتیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ نمبر 1 تو یہ کہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز دنیا میں موجود ہو اور وہ دکھائی نہ دے رہی، یا نہیں دکھائی دے گی، روز محشر قیامت میں دکھائی دے گا، لیکن دکھائی دے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے، تو جب شیطان جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ سے آگ کو کیا نقصان ہوگا، کیا تکلیف ہوگی آگ کو؟ تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ ارے اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ آج آپ مسلمانوں میں یہ جملہ اکثر بیشتر سنتے ہوں گے کہ اکثر مسلمانوں کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے کہ صاحب اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ میں اس وقت مسئلے جبر و اختیار نہیں چھیڑوں گا، میری مجلس طویل ہو جائے گی، حالانکہ قبلہ بہت بات آ گئی تھی تو مجھے عرض کرنا چاہیے تھا، لیکن میں چھوڑ دوں گا، بعد میں سمجھ لیجیے گا۔ تو مسلمان بھی یہ کہتے ہیں اس وقت کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، حالانکہ خوب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سارے پتے ہلتے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ سب الگ گفتگو ہے، میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اب بہلول نے کیا کیا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ابو حنیفہ کو کھینچ کر دے مارا، وہ لگا ان کے سر میں۔ اور ان کو بھی دیکھیے کہ اگر دیوانہ سمجھتے توجہ تو چوٹ کھا کر بیٹھ جاتے، پاگل تھا مار دیا۔ نہیں، ہارون رشید کیا پہنچے دوڑے، شکایت کی، تو شکایت کرنا بتاتا ہے نا کہ ابو حنیفہ نے ان کو دیوانہ نہ سمجھا۔ اور ہارون رشید کو بھی دیکھیے کہ یہ کہہ کے نہ ٹالا ان کو، کہا چھوڑیے یہ کسی دیوانے نے مار دیا آپ کو، کہا پکڑ کے بلواؤ بہلول کو، تو اس کا بلوانا بھی بتاتا ہے کہ اس نے بھی انہیں دیوانہ نہیں سمجھا۔ اور جب بہلول کو بلوایا کہا تم نے ڈھیلا کیوں مارا، اب جواب بھی سن لیا، انہوں نے کہا میں نے ڈھیلا نہیں مارا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ کیا سوالوں کا جواب دیا؟ کہا ہاں، یہ فرما رہے تھے کہ خدا ہے تو دکھائی دینا چاہیے اور ضرور کہیں نہ کبھی دکھائی دے گا، تو صاحب اگر ان کو درد ہو رہا ہے تو یہ دکھائیں کہ درد کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، موٹا ہے، ناٹا ہے، چوڑا ہے، پتلا ہے، درد کیسا ہے یہ دکھائیں ہمیں۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کیا کہتے ہو جی، درد بھی کوئی دکھانے کی چیز ہوتی ہے؟ تو کہا اللہ بھی کوئی دکھانے کی چیز ہوتا ہے، سمجھے؟ اور امام نے کہا کہ صاحب دوسرا یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، آگ میں جائے گا تو آگ سے آگ کو کیا تکلیف ہوگی؟ ارے ڈھیلا جو تھا وہ مٹی کا تھا، یہ بھی مٹی کے بنے، تو مٹی سے مٹی ٹکرائی تو مٹی کو تکلیف کیا ہوئی؟ تکلیف ہی کہاں ہو گئی؟ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کراتا ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ سے ڈھیلا مروایا تو اسی کو جا کے پکڑ کے لائے، ہماری شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نعرہ سلوات فرمائیں۔ تو بہرحال بحث ہوتے ہوتے دربار میں مغرب ہو گئی تھی، اور یہاں بہلول الدانا کودتے بھاگتے دربار میں پہنچے اور پوچھے بھائی کیا بحث ہو رہی ہے؟ کہا کہ آج تو تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ یہ مسئلہ تھا اور سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ چاند جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور زبیدہ خوبصورت نہیں، لہذا اس کو آج تو طلاق ہو جائے گی۔ بہلول نے کچھ کہا نہیں، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب تو مغرب کا وقت ہونے جا رہا، چلو آج نماز ہم پڑھا دیں۔ اچھا امامت کا بھی عجیب مسئلہ ہے، جو چاہے نماز پڑھا دے، کوئی شرط ہی نہیں ہے۔ بہلول کو جب آپ معاذ اللہ دیوانہ سمجھ رہے ہیں تو کہنا چاہیے تھا نا کہ ایک دیوانے کے پیچھے کون نماز پڑھے گا؟ ہے کون پڑھے گا دیوانے کے پیچھے نماز؟ کوئی پڑھے گا؟ لیکن نہیں، سب تیار، سب بہلول کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اب دیکھیے بہلول کا نماز پڑھا، اب سنیں دیجیے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، بہلول نیت باندھی، کھڑے ہو گئے، تکبیر الاحرام کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کی، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اب سنیں، اور اس کے بعد تلاوت کرنی شروع کی، والتین والزیتون والطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی الاحسن تقویم۔ نہیں سمجھا؟ دیکھیے آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پڑھ کے آ رہے ہیں لقد خلقنا القمر فی الاحسن تقویم، یعنی اللہ نے قسم کھائی زیتون کی اور تین کی، زیتون کی، انجیر کی اور طور سنین کی، اور نبی جس شہر میں تم رہتے ہو اس شہر کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے پر، بہترین کینڈے پر اس کو ہم نے اس کو خلق کیا۔ یہ سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ اب سنیں، وہاں دیکھیے نماز میں ایک طریقہ ہے، آپ دیکھیے گا تراویح میں خاص طور سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حافظ جی تراویح پڑھا رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں، اگر کوئی آیت غلط پڑھ دیتے ہیں تو پیچھے جو حافظ قرآن دوسرے کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراً پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں نا، پیچھے سے درست کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں لقمہ دینا، لقمہ دیتے ہیں۔ اب سوچئے منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ بہلول الدانا پڑھ رہے ہیں والتین والزیتون والطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول الدانا نے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، اس نے پھر لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان فی، اگر آپ کی زور سے کہا کہ شاید آپ کی بہلول نے سنا نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اچھا تو بہلول نے بھی اور زور سے کہا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، وہ اور زور سے چیخا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب چوتھی بار زور سے چیخا بس بہلول نے نماز توڑ دی، پیچھے مڑ کے کہا جب چار چار قسمیں کھا کر خدا اعلان کر رہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو کاہے کو فیصلہ دیا کہ چاند خوبصورت ہے؟ ایک نعرہ سلوات پر فرما۔ عزیزان محترم، بس میں نے مجلس کے دامن کو سمیٹ لیا۔ یاد رکھیے گا جسے امام حسین کا سلام لینا ہو وہ شیعہ بنا رہے، اس لیے کہ جب رخصت آخر کو امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے ہیں اور اپنے بیمار بیٹے کے پاس گئے ہیں تو رخصت ہوتے وقت ایک عجیب وصیت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد جب چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ آقا آپ کا سلام ہم تک اس دور میں بھی پہنچ رہا ہے، علماء نے پہنچایا، خطبہ نے پہنچایا، کتابوں نے پہنچایا، آقا ہم کیسے جواب دیں؟ تو آقا یہ آنسو ہمارا جواب، یہ مجلسیں ہمارا جواب، یہ ماتم ہمارا جواب، یہ فرش عزا پر بیٹھنا اسی سلام کا جواب، یہ جلسہ منعقد کرنا اسی سلام کا جواب ہے۔ ہاں عزیزو، حسین خیمے سے نکلے، بس میں اپنے مصائب کی منزل پر جلدی سے آ رہا ہوں۔ حسین خیمے سے نکلے، اسب باوفا پر، ذوالجناح پر، جسے دلدل بھی کہتے ہیں، سوار ہوئے، چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں،
کہ ذوالجلال نے قدم نہیں بڑھایا. کتنا سمجھدار گھوڑا تھا, اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. اس گھوڑے کا اصل نام مرتجس تھا. اس کے متعلق کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے اسے حارث نام کے ایک عربی سے خریدا تھا. اس کو گھوڑا بہت ہی شاندار. جب اس سے خرید لیا اور اس کو قیمت ادا کر دی رسول خدا نے, تو ابھی گھوڑا اس سے نہیں لیا تھا, کافی روکا بھی ہم بازار ہے, اس میں کچھ اور کام. اتنے میں کچھ لوگ عرب آئے اور ان کو بھی گھوڑا بہت پسند آیا. حارث سے پوچھا کہ تم اس گھوڑے کے بیچو؟ کہا میں اس گھوڑے کو بیچ چکا. انہیں شرارت سوجھی, کہا کہ بیچ دیا تو رقم مل گئی؟ کہا رقم مل گئی. گھوڑا نہیں, کہا نہیں ابھی گھوڑا نہیں لے گئے, آئیں گے لے جائیں گے. کہا تم انکار کر دو کہ گھوڑا بکا ہی نہیں ابھی. چنانچہ اس کو بھی لالچ آ گئی کہ دوبارہ رقم ملے گی, ان کے ہاتھ بیچیں گے. جب رسول خدا تشریف لائے اور کہا کہ ہمارا گھوڑا لاؤ, تو اس نے کہا پہلے رقم تو ادا کیجئے. کہا رے ہم تمہیں رقم ابھی ادا کر کے گئے ہیں. کہا نہیں آپ نے کوئی رقم ہمیں نہیں دی. رقم آپ نے, کہا ہم نے تمہیں رقم دی ہے. کہا نا آپ نے ہمیں کوئی رقم نہیں دی. اب تکرار ہونے لگی, مجمع بڑھ گیا. تو بات یہاں تک پہنچ گئی, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ گواہیاں پیش کی جائیں. رسول خدا سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کوئی ان کو رقم دی ہے اس شخص کو, عربی کو, تو آپ کوئی گواہی پیش کیجئے, گواہ لائیے. اب رسول خدا جس وقت رقم دی تھی وہاں کوئی گواہ تھا نہیں, کسے پیش کرے. اتنے میں جناب خزیمہ صحابی رسول وہ آ گئے, اور انہوں نے آنے کے بعد کیا پوچھا, مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ رقم دی ہے رسول نے اور یہ انکار کرتا ہے. ان رسول اللہ سے پوچھا آپ نے رقم دی؟ کہا دی. جناب خزیمہ نے گواہی دی. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس کو رقم ادا کی ہے. اب جب اس نے گواہی دے دی تو گواہ مل گیا, لہذا وہ نامی عربی جو تھا وہ بھی شرمندہ ہوا. اس نے کہا میں ذرا بھول گیا تھا. اس نے گھوڑا ان کے حوالے کر دیا. جب گھوڑا مل گیا, مجمع چھٹ گیا, تو رسول خدا نے خزیمہ سے پوچھا, خزیمہ جس وقت میں نے رقم دی تھی تم اس وقت موجود نہ تھے, پھر تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے اس کو رقم ادا کی ہے؟ کیا یا رسول اللہ اس میں کیا بات ہے؟ ارے آپ نے کہا, دعویٰ کیا کہ خدا ایک ہے, ہم نے مانا. آپ نے توحید کی دعوت دی, ہم نے مانا. آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا, ہم نے مانا. تو ایک مسئلے میں جب آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ رقم ادا کی, تو ہم نے گواہی دے دی. جب آپ کے کہنے سے ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا, جب آپ کے کہنے سے ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے, جب ہم نے ساری گواہیاں آپ کے کہنے سے دی ہیں, تو پھر اس چھوٹے سے معاملے میں ہم نے اس لیے گواہی دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب خزیمہ کو اس گواہی کا یہ شرف دیا کہ انہیں ذو شہادتین کا لقب ملا, یعنی اکیلے جناب خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر قرار دے دی گئی. تو یہ تھی مرتجس کی گفتگو, یہ کی خریدا. بڑا شاندار گھوڑا تھا. بچپن میں جب امام حسین علیہ السلام کبھی اس گھوڑے کے قریب سے گزرتے تھے, کم سنی کے عالم میں گھٹنیوں چلتے ہوئے, تو اس گھوڑے کو بڑے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے. ایک دن رسول خدا نے اپنے چھوٹے نواسے کا یہ اشتیاق دیکھ لیا کہ بڑی محبت سے, بڑے اشتیاق سے, بڑی للک سے حسین اس گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا, حسین اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہو؟ نواسے نے اس بات میں گردن ہلائی, ہاں نا, میں اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے حکم دیا گھوڑے کو تیار کر کے لایا جائے. گھوڑے کو سجایا گیا, زین رکھی گئی, اور گھوڑے کو لا کر کے امام حسین اسلام کے قریب کھڑا کیا گیا. لوگوں نے یہ چاہا کہ امام حسین کو اٹھا کر کے گھوڑے کی زین پر بیٹھا دیں, گھوڑے کی پشت پر بیٹھا دیں. کہ ایک دفعہ لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جو ہی حسین آگے بڑھے, یہ گھوڑا چاروں ہاتھ پیر سے زمین پر پھیل گیا, اور اتنا پھیل گیا کہ امام حسین علیہ السلام خود سے گھوڑے پر سوار ہو گئے. اس کے بعد اتنے آہستہ سے یہ گھوڑا اٹھا کہ امام حسین گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرے نہیں. اور جب اس منظر کو, امام حسین کی اس بہادری کو اور شجاعت کو اور گھوڑے کی اس وفاداری کو لوگوں نے دیکھا, تو چاروں طرف سے احسن تو آفرین کے سرائے بلند ہونے لگی, سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آنے لگی. لیکن ایک دفعہ لوگوں نے جب چہرہ رسالت کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری. ہمارا رسول زار زار رو رہا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ اس وقت تو آپ کے نواسے نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے. کہا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. کیا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
کہا جس طرح سے آج اس گھوڑے نے حسین کو زمین سے اوپر اٹھایا ہے، کربلا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنی پشت سے اسی طرح آہستہ سے حسین کو زمین پر اتارے گا۔ چنانچہ عزیزو ہوا بھی یہی کہ جب حسین کا جسم زخمی ہو گیا، ارے تیر پر تیر لگے، اور اب جب سوار گھوڑے پر سنبھل نہ سکا تو ایک دفعہ اسپِ وفا نے محسوس کر لیا کہ میرا سوار گرا چاہتا ہے، لہذا کہتے ہی ہیں کہ دونوں گھٹنوں کو اس نے ٹیک دیا اور امام حسین کو بہت آہستہ سے اپنی پشت سے زمین کربلا پر اس نے اتارا ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور امام کے چاروں طرف اس نے کعبہ کاٹنا شروع کیا۔ ملعون آگے بڑھتے تھے، ٹاپوں سے حملہ کرنا شروع کیا، کبھی ادھر حملہ کیا کبھی ادھر حملہ کیا۔ جب کئی ملعون واصل جہنم ہو گئے تو اب ملعونوں نے کیا کیا، ایک دفعہ تیر کو کمان میں جوڑنا شروع کیا۔ جب اس منظر کو عمر سعد نے دیکھا، ارے حسین کے ماتم دارو سنو کہ جب اس منظر کو عمر صاحب نے دیکھا کہ گھوڑے پر تیر اندازی کی جانے والی ہے، ایک دفعہ زور سے چیخا، خبردار اس گھوڑے پر تیر بارانی نہ کرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مرکب رسول رہ چکا ہے۔ ہائے ہائے، جب اس روایت کو میں نے کتابوں میں پڑھا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جو مرکب رسول ہو اس کی تو یہ توقیر کی جائے، جو راکب دوش رسول ہو اسے بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ عزیزو ذوالجناح ایک دفعہ حسین کے قریب آیا، ارے قریب پہ آ کر کہتے ہی ہے کہ ایک دفعہ حسین کا دامن پکڑ کر اس نے ہلانا شروع کیا، شاید کہہ رہا ہو آقا میری پشت پر سوار ہو جائیے، آقا ہم اس میدان سے آپ کو باہر لے چلتے۔ لیکن جب دشمنوں کا نرغہ ہوا ہے تو ایک دفعہ ذوالجناح فرات کی جانب دوڑا ہے، اور ادھر وہ بے ادبی ہوئی کہ فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا۔ آواز آئی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، ہاں حسین کا سر قطع ہو گیا۔ جب ذوالجناح نے یہ منظر دیکھا ایک دفعہ دوڑتا ہوا پھر لاش حسین کے قریب آیا، اپنی پیشانی خون سے رنگین کی، اور اب جو خیمے کی طرف دوڑتا ہوا چلا تو سیدھا نہ جا سکا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اسی ذوالجناح کی شبیہ ہے، ذوالجناح آپ برآمد کرتے ہیں نا تو کبھی ذوالجناح سڑک پر سیدھا چلتا ہوا نظر نہ آئے گا، ارے کبھی بائیں مڑ جائے گا، کبھی دائیں مڑے گا، کبھی بائیں مڑے گا۔ اس کا سبب جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل ذوالجناح کہ جب مقتل سے خیمے کی طرف چلا تھا تو سیدھا نہ چل سکا۔ ارے کیسے سیدھا چلتا؟ کہیں قاسم کا لاشا تھا، کہیں اکبر کی بیعت تھی، کہیں حبیب کا لاشا تھا، کہیں حر کا لاشا تھا۔ کبھی ذوالجناح نے اس لاشے کو بچایا، کبھی اس لاشے کو بچایا۔ درے خیمہ پر پہنچ کر ایک مہیب آواز دی، بیبیاں درے خیمہ پر آئی، سکینہ لپٹ کر ماتم کرنے لگی۔ اے اسب با وفا بس اتنا بتا دے، میرا بابا جب ذبح کیا گیا تو آخر وقت میں اسے پانی پلایا گیا یا میرا بابا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ الحمدللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سے جو خطا و لغزش ہو گئی اس تقریر میں اسے معاف فرما۔ بار اللہ اس تقریر کا جو ثواب ہے وہ سننے والے اور ہمارے والدین کے روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ پالنے والے ہمیں جو حضرت زیارت کے مشتاق ہوں ان کی اس تمنا کو برلا، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یہاں بیٹھنے والے تمام مومنین مومنات جو آرزویں لے کر اپنے دل میں یہاں ہیں، بتصدق فاطمہ زہرا تو ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔